الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم عن عائشة أن جبريل جاء بصورتها في خرقة حرير خضراء إلى النبي فقال إن هذه زوجتك في الدنيا والآخرة. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وعلی آلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ، کوئی دنیا میں تجھ سا کہاں عائشہ. تیری پاکیزگی اور تقدیس کا ہے گواہ خالق دو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ، ہے اسی نور کی کہکشاں عائشہ. رب نے خود قرآن میں بتایا ہمیں، رب نے خود قرآن میں بتایا ہمیں کہ سبھی مومنوں کی ہے ماں عائشہ. تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، اے ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ سلام اللہ علیہ. تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا. حجرہ تصور میں لائیے، کچھ جذبات کا اظہار کیا کیجیے کہ آپ کو سمجھ کیا آ رہی ہے. کتنی بڑی بات کتنی آسانی سے بیٹھ کے آپ سن رہے ہیں. ایک حجرے کا لفظ جب زبان پہ آتا ہے تو کیا سین آ جاتا ہے، اور اس کی عظمت کس طرح تصور میں آتی ہے. تیرے حجرے کی عظمت کا کیا ذکر ہو، خود گواہ ہے مکین و مکان عائشہ. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ. حجرہ آقا نے چھوڑا نہیں آپ کا، بھیج دی رب نے جنت وہاں عائشہ. تو جس مقام میں کبھی مکیں تھی، خدا نے جنت بنا دیا ہے، اور بنا کے جنت خدا نے اس میں حبیب اپنا سلا دیا ہے. آج 17 رمضان المبارک ام المومنین سیدہ طیبہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال، اور آپ کے در سے ہم نے آج جو خیرات لینی ہے اس کا خلاصہ سمجھ لیجئے. ہر سال ہم آپ کی ذات مقدسہ کے مختلف پہلوؤں کے ذریعے اپنے آپ کو سنوارنے اور نکھارنے کی کوشش کرتے ہیں. تو آج کے موضوع میں ہم کچھ وہ سوالات شامل کریں گے جو کئی دنوں سے پینڈنگ ہیں، اور کچھ خواتین نے اور کچھ عزیزات نے ان کا جواب طلب کیا. تو مجھے آج کے دن سے زیادہ ان سوالات کا جواب دینا مناسب نہ لگا، چونکہ آپ کا ایک علمی مقام، آپ کی شان
آپ کا منصب، یہ ان سوالات کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے میں وہ سوال بھی عرض کر دیتی ہوں، اور اسی بیان کے دوران انشاءاللہ العزیز آپ کی بارگاہ سے ان کے علم کی خیرات مانگتے ہوئے ان کو پیش کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ کیا گیا کہ عورت کی آواز، عورت ہے کا مطلب جن کو دقت پیش آئے میں عرض کر دیتی ہوں کہ عورت کا مطلب ہی پردے کی چیز ہوتا ہے، تو عورت کی آواز عورت ہے، اس کا آسان معنی یہ ہے کہ عورت کی آواز پردے کی چیز ہے، تو آپ اس بارے میں کیا جواب دیتے ہیں؟ دوسرا سوال خواتین کے اپنے پردے کے متعلق، جس میں بہت سی گنجائشیں نکالنے کے لیے ناکام کوششیں کرتے کرتے زندگیاں گزرتی جا رہی ہیں، تو آج ان دونوں سوالات کی خیرات مانگتے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دعا ہے رب العزت ہمارے لیے ان مسائل میں آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو جس مقدس ہستی کا ہم نے نام لیا، ذکر کیا، یہ کون ہیں؟ ان کا نام عائشہ، آپ کے القابات صدیقہ اور حمیرہ۔ حمیرہ وہ لقب جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انتہائی پسند تھا، اور آپ اکثر سیدہ عائشہ صدیقہ کو حمیرہ کے نام سے اور کبھی عائش کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ آپ کی کنیت ام عبداللہ ہے، جبکہ آپ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اور کنیت اولاد کے ساتھ ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک محبت کا ایک خوبصورت انداز ہے، ایک حسین انداز ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو آپ کے لیے اختیار فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد نہیں ہے، مگر آپ کی کنیت ہے ام عبداللہ۔ کیسے؟ یہ عبداللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہمشیرہ اسماء کے بیٹے ہیں، آپ کے بھانجے ہیں، عبداللہ بن زبیر آپ کے بہنوئی اور حضرت اسماء کے شوہر کا اسم مبارک ہے۔ جب یہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر ہر وقت نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں، کس قدر دل جوئی فرماتے ہیں، محبت کا احساس رکھتے ہیں، تو آپ نے اس پیدا ہونے والے بچے کو تحنیک فرمائی، یعنی آپ نے گٹی دی، اور اسی وقت آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ کتنا خوبصورت انداز ہوگا، اور یکدم کتنی خوشی عطا کی ہوگی حضرت عائشہ صدیقہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ، گویا کہ آپ نے اپنی محبت سے اس بیٹے کی نسبت آپ کے ساتھ کر کے قیامت تک کے لیے حضرت عبداللہ کی نسبت بھی آپ کے ساتھ کر دی، اور آپ کو ایک وہ اندیکھی خوشی عطا کر دی۔ آپ کے والد کا نام، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد کا نام کون نہیں جانتا، اور ہاں بہت سے لوگ نہیں بھی جانتے، اس لیے کہ آپ کے نام کو ساری دنیا ابو بکر صدیق کے نام سے جانتی، جبکہ آپ کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ یا عبد الرحمن ہے، لیکن یہ تو آپ کی وہ جو اولیتیں تھیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے جو آپ کو مقام نصیب ہوا، اور آپ کا جو اعلیٰ ترین اور خوبصورت چمکتا دمکتا کردار تھا، یہ اس کی وجہ سے جو آپ کے نام تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس نام سے پکارتے تو پھر وہی نام ساری دنیا میں مشہور ہوا۔ آپ کی والدہ کا نام زینب اور کنیت ام رومان ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کل عمر مبارک 65
66 या 67 साल है। ये रवायात में ये 3 अक़वाल ज़्यादातर पढ़ने को मिलते हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक को आपकी वफ़ात हुई 58 हिजरी में मंगल की रात, और रात ही में आपका जनाज़ा पढ़ा गया और आपका मज़ार अक़दस जन्नतुल बक़ी में बना, जो आज भी जन्नतुल बक़ी में दाखिल होते अव्वलीन मज़ारात में आपका मज़ार आता है। आपका जनाज़ा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पढ़ाया। आपकी वसीयत के मुताबिक आपको रात ही में दफन किया गया और जन्नतुल बक़ी में दफन होने की भी आप ही की वसीयत मुबारक थी, क्योंकि आपने जो जगह गुंबद खज़रा में अपने लिए मुतय्यन फरमाई थी वो तो आपने इसार कर दिया, और उस इसार में वो अपनी जगह आपने हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक को अता कर दी। मोतबर मुसलसल मुतवातर रिवायात के मुताबिक आपकी निकाह के वक्त उम्र मुबारक 6 साल थी, और जब आपकी रुखसती हुई उस वक्त आपकी उम्र मुबारक 9 साल थी। बहुत से लोगों को इस पे बहुत से सवालात करने का मौका मिलता है कि 6 साल की उम्र में निकाह और 9 साल की उम्र में आपकी रुखसती, ये सब क्या है? खुदा न खास्ता ये एक बच्ची पर ज़्यादती है, ऐसे है, और तरह तरह के सवालात सुनने को मिलते हैं। तो आप अरब में पैदा होने वाली और अरब में पलने वाली बच्ची थी, और उन ममालिक में अक्सर ख़ानदानों के बच्चों को देखा जाता है तो जो दिखते हैं वो अपनी उम्र के मुताबिक नहीं होते, और जब अल्लाह पाक कुछ शख्सियात को मखसूस फरमा लेता है किसी ख़ास मनसब के लिए, तो फिर उनकी नश्व नवा भी ख़ास होती है। जैसा कि ख़ुद हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस कि आप आम बच्चों की तरह नहीं बढ़ते थे, बल्कि जितने बच्चे साल में बढ़ते हैं आप उतने एक माह में बढ़ते थे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के मुतल्लक़ भी बाज़ रिवायात में ऐसे है कि वो देखने में कभी भी 9 साल की नहीं लगती थी। एक तो ये बात है कि 9 साल बच्ची यानी लड़की के बालिग होने की इब्तिदाई उम्र है। शरई तौर पर 9 साल की उम्र से बच्ची के बालिग होने का इम्कान पैदा हो जाता है, और आप अल्लाह की मशीयत के मुताबिक 9 साल ही की उम्र में बालिग हो गई। जब आप बालिग हुई तो उसके बाद फिर आपकी वालिदा ने आपकी रुखसती की, तो देखने में आप बिल्कुल भी नहीं लगती थी कि आप 9 साल की हैं। देखने में 13, 14, 15 साल की एक बहुत अच्छी सेहतमंद आप लड़की नज़र आती थी। लेकिन एज जो होती है उसका असर तो होता है बच्चे की आदत पर, उसकी एक्टिविटीज़ पर, उसके मिजाज पर, और क्या कहने आपके मिजाज के और आपकी उस उम्र की मासूमियत के आप फरमाती हैं कि जिस दिन मेरी रुखसती होनी थी तो मैं झूला झुला रही थी और मेरी वालिदा ने मुझे घर बुलाया, तो मैंने देखा कि मेरे घर में अंसार की कुछ ख़वातीन जमा हैं। मैं खेल रही थी, झूले पे बैठी थी, मेरी वालिदा ने मुझे बुलाया और घर के अंदर बुलाते ही मेरा मुंह हाथ धुलाया और मुझे फिर उन अंसार की ख़वातीन के सुपुर्द कर दिया कि वो मुझे तैयार करें, और उन्होंने मुझे तैयार किया। और क्या मंज़र था, क्या लम्हात थे, और उस वक़्त उस दिन की शान क्या थी और उस सूरज का मकाम क्या था, वो किस आँख से उन लम्हात को सीन बंद कर रहा था कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख़ुद हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के घर में जब आप रुखसती के वक्त आप तशरीफ़ लाते हैं तो चाश्त का वक्त होता है, और आप उस वक्त डायरेक्ट हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के घर में आते हैं, और वो पहली मुलाकात आपकी उस वक़्त में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ होती है। ये कायनात के वाली हैं, दोनों जहां के मालिक हैं, और आपकी ज़िंदगी में ये पहली कंवारी लड़की हैं जो निकाह में आ रही हैं और शादी हो रही है। तो उस शादी का मंज़र देखिए, उसके अंदाज़ देखिए, उसके अंदर एहतिमाम देखिए,
اور وہ دولہا جو شب اسرا کا بھی دولہا ہے، جو ساری کائنات کا دولہا ہے، وہ جس وقت تشریف فرما ہو رہے ہیں تو کیا ساری کائنات کی سادگیاں بھی قربان ہو گئی ہوں گی اس وقت جب آپ تشریف فرما ہوئے ہوں گے۔ تو آپ کا جو ولیمہ کیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ جو نکاح ہوا، اور اس کے بعد جو ولیمہ ہوا، 500 درہم آپ کا مہر مقرر کیا گیا اور 1 پیالہ دودھ کے ساتھ آپ کا ولیمہ ہوا۔ یہ نکاح تھا۔ اور جس وقت آپ کی رخصتی ہو جاتی ہے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ صدیقہ آ جاتی ہیں، تو وہ عمر تو میں نے عرض کیا کہ 9 سال ہی کی تھی، اور وہ جو معصومیت تھی، وہ جو بچپن تھا، وہ اس کا ایک اپنا جو حسن تھا وہ اپنی جگہ پہ کس طرح تھا، کیسا جلوہ فرما تھا کہ آپ جب آپ کے گھر میں آئیں، تشریف لائیں، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں داخل ہوئیں، تو آپ کی ایج، آپ کا شغف، کھیلنا اپنے کھلونوں کے ساتھ، اپنی گڑیوں کے ساتھ، اور پھر آپ کبھی کسی وقت جب ضرورت ہوتی کھانا بنانے کی تو آپ آٹا گوندھتی، تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ آٹا گوندھ کے آپ سو جاتی۔ قربان جائیں اس محبوب آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق مقدسہ پر کہ آپ جب تشریف لاتے تو کبھی ایسا ہوتا کہ آٹا گوندا ہوتا اور آپ سو جاتی تو بکری آٹا کھا جاتی، اور کبھی بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو اس پہ ناگواری محسوس نہیں کروائی، کبھی آپ نے جھڑکا نہیں، بلکہ روٹی پکانی آپ کو نہیں آتی تو خود کائنات کے والی روٹی پکا کے سکھاتے ہیں۔ پہلے وہ بچیوں کے ساتھ کھیلتی تھیں، اب جب آپ کے حرم میں تشریف لے آئیں تو آپ خود پیغام بھجواتے ان سہیلیوں کی طرف جو حضرت عائشہ صدیقہ کی سہیلیاں ہوتی، تو ان کو بلاتے کہ وہ آ کے عائشہ کے ساتھ اس کے پاس گھر میں کھیلا کریں۔ اور کبھی کبھی جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم باہر سے تشریف فرما ہوتے تو وہ جو سہیلیاں آپ کے ساتھ ہوتی تو آپ کو دیکھ کر فوراً اپنے کھلونے چھپا لیا کرتی، مگر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو کھلونے ہوتے تھے ان میں آپ کا ایک کھلونا تھا، گھوڑا تھا، اور وہ پروں والا گھوڑا تھا۔ جس طرح آج ہمارے بچوں کے پاس بھی مختلف طرح کے کھلونے ہوتے ہیں تو مختلف شکلیں ہوتی ہیں ان کی۔ اب جو میں پوائنٹ آپ کو دینا چاہ رہی ہوں اس پہ توجہ فرمائیے گا۔ 9 سال کی عمر ہے، اتنی معصومیت ہے، ابھی آپ کھلونوں سے کھیل رہی ہیں، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لاتے ہیں اور آپ دیکھ کر فرماتے ہیں عائشہ یہ کیسا گھوڑا ہے تمہارا؟ کبھی گھوڑوں کے پر بھی ہوئے ہیں؟ تمہارا گھوڑا تو پروں والا ہے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ فی البدی فوراً جواب دیتی کہ یا رسول اللہ آپ نے بتایا تھا نا کہ سلیمان علیہ السلام کے گھوڑوں کے پر ہوتے تھے، تو پھر میرے گھوڑے کا بھی پر ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس خوبصورت اور فی البدی جواب پر بے انتہا تحسین فرماتے حضرت عائشہ صدیقہ کی۔ یہ میرا آغاز میں بتانے کا مقصد کیا ہے کہ یہ وہ مقام تھا جہاں سے حضرت عائشہ صدیقہ کی باقاعدہ زندگی کا آغاز ہوتا ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ پھر یہاں سے آغاز ہونے کے بعد یہ مقام کہاں جاتا ہے، اب آگے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو آیت کریمہ آپ نے پہلے سنی کہ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی مومنوں کو ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور اس نبی کی ازواج مومنوں کی مائیں ہیں۔ قیامت تک کے مومنوں کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو اللہ کریم نے ماؤں کا منصب اور رتبہ عطا فرمایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود روایت فرما رہی ہیں کہ ان جبریل جاء بصورتها، کہ ان کی یعنی حضرت عائشہ کی تصویر لے کر جبریل آئے حضور کے پاس۔ منظر کشی کرتے جائیے، سوچتے جائیے، آج کوئی رشتہ لینے جاتا ہے، ماں باپ جاتے ہیں تو وہ یا بہن بھائی جاتے ہیں تو وہ جا کے لڑکی والوں سے تقاضا کرتے ہیں کہ وہ تصویر دے دیں، ہم وہ تصویر دکھانا چاہتے ہیں۔ قربان جائیں حضرت عائشہ صدیقہ کے مقام پر، آپ کی نسبت پر، آپ کے مقدر پر، کہ یہاں کوئی مانگنے تو جا ہی نہیں رہا، رشتے کی کوئی تو بات نہیں ہو رہی۔ حضرت جبریل کو رب ذوالجلال جنت سے بھیج رہا ہے فی خرقۃ حریر خضراء،
इलन नबी, सब्ज़ रंग के हरीर में एक तस्वीर को, सूरत को लपेट कर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ भेजा जा रहा है। और फ़क़ाला, जिब्रील आके अर्ज़ करते हैं, इन्ना हाज़िही ज़ौजतुका फ़िद दुनिया वल आखिरा। ए अल्लाह के हबीब, अल्लाह फरमा रहा है कि ये दुनिया और आखिरत दोनों में आपकी ज़ौजा है। फिर हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जब वो तस्वीर देखी, फिर वो जब आपने ये रवायत किया ना, तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को फिर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये बताया। फिर हज़रत आयशा रवायत कर रही है ना, तस्वीर तो आप पहले देख चुके थे। तो आपने, हज़रत आयशा अर्ज़ करती हैं कि मैंने सवाल किया, या रसूलल्लाह फिर कैसे देखा आपने? तो आपने इरशाद फरमाया कि मैंने जब वो तस्वीर देखी तो मुझे पता चल गया कि वो तुम ही हो। ये वो जुमले हैं, अगर आज हम इनको दोहराएं, एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, तो ये जुमले कैसी लज्जत अता करते हैं, और एक एक हरफ इनका क्या क्या मकामात ज़ाहिर करता है उन हस्तियों के, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस शान से, किस बेनियाजी से फरमा रहे हैं कि आयशा, मैंने वो देखा, उस सब्ज़ हरीर को देखा जो जिब्रील लाए, तो उसमें तस्वीर थी, तो मैंने देखा वो तुम ही थी। तो आपकी इस ज़िंदगी का आगाज़ हुआ, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपके खाना अक़दस में तशरीफ़ लाती हैं, तो फिर आपको अल्लाह तबारक व तआला ने वो मकामात अता फ़रमाने शुरू किए, वो मर्तबा, वो शान, वो मनसब, कि उधर तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में हम पहले ये सुन चुके हैं, आपकी शान अक़दस, फिर आपसे मोहब्बत का वो मकाम, और वो उन्स, और वो गहराई, और वो वाबस्तगी हर लम्हा आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हज़रत खदीजतुल कुबरा के साथ। तो जब आपका विसाल हो जाता है और आप हर वक्त गमगीन रहने लगते हैं, हर वक्त गमगीन रहने लगते हैं, तो हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ही हमशीरा हज़रत खौला हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आती हैं और आके अर्ज़ करती हैं कि या रसूलल्लाह, आप हर वक्त गमगीन रहते हैं, परेशान रहते हैं, आपका हुक्म हो तो मैं कहीं बात चलाऊं, आप किसी दूसरी जगह पर निकाह फरमा लें, ताकि आपके घर में एक खातून आ जाए, वो घर आबाद हो जाए, घर के अंदर रौनक आ जाए। तो उन्होंने ये राय दी कि आप किसी कंवारी से या किसी बेवा से, जिससे आप पसंद करें, आप निकाह फरमा लें। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दरियाफ्त फरमाया कि कंवारी कौन है? तो हज़रत खौला कहती हैं कि मैंने अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह, वो जो आपके जानसार साथी हैं, आपके जो बचपन के दोस्त हैं, उनकी बेटी आयशा कंवारी हैं, उनसे रिश्ता तलब किया जा सकता है। आपने फरमाया कि बेवा कौन है? तो आपने हज़रत सौदा का नाम लिया, और ये दोनों निकाह एक साथ हुए थे। एक साथ का मतलब है कि एक ही वक्त में आगे पीछे ये दोनों निकाह हुए। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा चूँकि बहुत मासूम, अभी बिल्कुल अवाइल उम्र में थी, उधर हज़रत सौदा एक बुज़ुर्ग खातून थी, ज़ईफ़ थी। यही वजह है कि हज़रत सौदा ने अपनी बारी भी हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की मोहब्बत में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को अता कर दी थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी, तो हज़रत खौला बारी बारी दोनों घरों में तशरीफ़ ले गई। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर में गई। आपकी ज़ौजा हज़रत उम्मे रोमान थी, उनसे जाके बात की। उन्होंने कहा कि अबू बकर सिद्दीक़ तो घर नहीं है, जब वो आ जाएं तो आप उनका इंतज़ार करें, उनसे बात हो जाए। फिर जब उनसे बात हुई तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, चूँकि बचपन से ही हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भाई बने हुए थे, बहुत करीबी, बहुत गहरे दोस्त थे, तो उनके जहन में ये बात थी, वही जो पहले ज़माने में मुँह बोले भाई और मुँह बोले बेटे का जो रिश्ता है वो सगा समझा जाता था। इसका जिक्र हम पहले कई मरतबा तफसीर में भी कर चुके हैं। वही चीज़ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के जहन में थी। उन्होंने ये जवाब दिया कि वो तो मेरे भाई हैं, हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मेरे भाई हैं, और ये मेरी बेटी है, और इस लिहाज से ये उनकी भतीजी बनती हैं, तो फिर इनके साथ निकाह कैसे होगा, उनका कैसे शादी हो सकती है?
وہ جب جواب لے کر واپس آئیں تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسئلہ سمجھا دیا اور رشتے کی اہمیت بھی بتا دی، ویلیو بھی بتا دی کہ یہ رشتہ منہ بولا رشتہ ہے، لہٰذا شریعت کے احکام میں یہ حائل نہیں ہوتا، تو میرے منہ بولے بھائی اور دوست ہو، میرے خونی اور نسبی رشتہ دار نہیں ہو، اس لیے تمہاری بیٹی کے ساتھ میرا نکاح ہو سکتا ہے۔ اور ادھر جب اللہ کریم 1 2 3 مرتبہ حضرت جبریل کو بھیج رہا ہے حضرت عائشہ کی تصویر جنت سے حریر کے اندر رکھوا کر بھیج کر، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مطمئن ہیں کہ جب اللہ اس طرح کر رہا ہے تو پھر اللہ یہ کر کے ہی رہے گا۔ آپ کو یہ یقین ہے کہ جب اللہ دکھا رہا ہے تو یہ ہو جائے گا، سو وہ ہو گیا۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ جب آتی ہیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر میں، اور آپ کے جو فضائل، آپ کے جو مراتب بڑھتے جاتے ہیں اور پھر آپ کی جو شان، آپ خود جو اپنی شان اور اپنی خصوصیات بیان فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میں ہی وہ بیوی ہوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں ہی وہ زوجہ ہوں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسری تمام ازواج سے ایک الگ شان عطا فرمائی ہے، ایک الگ مقام عطا فرمایا ہے۔ ہم اگر پوری دنیا میں دیکھیں، تاریخ عالم میں دیکھیں، 4 ہستیاں، 4 شخصیات ایسی گزری ہیں جن پر الزام لگنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کی پاک دامنی اور برات کی گواہی کا انتظام فرمایا، جس میں ایک حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ جب زلیخا نے آپ کے اوپر الزام لگایا، مختصر سنتے جائیے تاکہ کڑیاں ملتی جائیں، آپ جب وہ 7 کوٹڑیوں سے نکلتے ہوئے اور اس تیزی سے بھاگتے ہوئے جب باہر نکلے اور عین وقت میں جب دروازے پہ پہنچے تو زلیخا کا شوہر جو عزیز مصر تھا وہ بھی جب سامنے آ گیا تو حالات سنگین ہو گئے۔ عین اس وقت کہ جب وہ کچھ بھی کہتا اور کچھ بھی سوچتا تو وہاں قریب ایک بچہ جو جھولے کے اندر 6 ماہ کا بچہ لیٹا تھا، اس بچے کو اللہ کریم نے گویائی عطا فرمائی اور فوری طور پر وہ بولا اور بول کر حضرت یوسف علیہ السلام کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی برات اللہ پاک نے ظاہر فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، حیادار تھے، اور اس حیا کی پاسداری کی وجہ سے آپ کبھی غسل کرتے ہوئے ننگے جسم کے ساتھ غسل نہیں کرتے تھے، آپ کسی اوٹ میں جا کے پردے کے پیچھے جا کے غسل فرماتے تھے، اور اس وقت جو لوگوں کے اندر طریقہ کار تھا وہ بالکل حیا والا ماحول نہیں تھا جہاں چاہے کوئی ننگے بیٹھ کے نہانا شروع کر دیتا تھا۔ آپ کسی 4 دیواری کے اندر، کسی غسل خانے کے اندر یا جو بھی جگہ آپ نے مخصوص کی ہوتی وہاں جا کر آپ غسل کرتے تو لوگوں نے وہاں یہ باتیں بنانا شروع کر دی کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے اندر کوئی عیب ہے اور اس عیب کو چھپانے کے لیے یہ لوگوں کے سامنے غسل نہیں کرتے۔ تو جب وہ بات عام ہونے لگی، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ تو کر نہیں سکتے تھے کہ اپنا اندرونی جسم دکھا کے تو ان کو سیٹسفائیڈ کرتے کہ میرے اندر کوئی ایسا عیب نہیں ہے، اور آپ تھے بھی ایک اللہ کے نبی اور اتنے عظیم الشان نبی تھے، جلیل القدر نبی تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاک دامنی بھی ظاہر کرنا چاہتا تھا، ورنہ لوگوں کے اندر وہ بات بیٹھ جاتی کہ یہ ساری چیزیں جو ہم کہہ رہے ہیں اور جو باتیں ہماری ہیں وہ ٹھیک ہیں۔ تو ایک دن آپ غسل کرنے کے لیے جب اپنی جگہ پہ جاتے ہیں اور اپنا لباس مبارک اتار کے ایک پتھر کے اوپر رکھتے ہیں تو اللہ پاک جب وہ آپ کی پاک دامنی دکھانا چاہتا ہے، آپ غسل کرنے میں مصروف ہوتے ہیں تو وہ پتھر آپ کا لباس لے کے بھاگ جاتا ہے۔ اس پتھر سے رب کریم نے گواہی دلا دی، پتھر بھاگتا ہے تو جہاں پہ آپ کی قوم کے بنی اسرائیل کے جو سردار بیٹھے ہوئے تھے وہ پتھر بھاگتا ہوا اتنی تیز بھاگتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کے پیچھے بھاگتے ہیں اپنا لباس پکڑنے کے لیے، آپ کے پہنچنے تک پتھر ان سرداروں کے درمیان چلا جاتا ہے اور آپ فوراً اسی جگہ پہ پہنچ کے اپنا لباس لیتے ہیں اور زیب تن کرتے ہیں۔ اتنے وقت میں آپ کا پورا جسم، وہ جو آپ کے بنی اسرائیل کے سردار جو آپ پہ الزام لگاتے ہیں وہ دیکھ چکتے ہیں اور سب کو یقین آ جاتا ہے کہ آپ بے عیب ہیں، آپ کے جسم کے اندر کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ کتنی گواہیاں ہوگی؟ 2۔ تیسری گواہی حضرت مریم علیہ السلام پہ لگنے والے الزام کی اللہ کریم نے دلائی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے
آپ کے گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو ساری قوم آپ پہ الزام تراشی کرتی ہے، اور اس وقت 3 دن کی عمر مبارک ہوتی ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، تو اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہی گویائی عطا فرماتا ہے۔ آپ بولتے ہیں اور آپ خود گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، انی عبد اللہ و رسول، کہ میں کسی بدکاری اور کسی برائی کا نتیجہ خدا نخواستہ معاذ اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور میری ماں پاک دامن پاک باز ہے، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ میں اللہ کی روح یعنی روح اللہ آپ کا لقب ہے نا، اللہ کی روح ہوں اور اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 دن کی عمر میں بول کر اپنی والدہ کی گواہی دی۔ اب آتے ہیں حضرت عائشہ صدیقہ، محبوبہ محبوب خدا، صدیقہ کائنات، آپ کی جب باری آتی ہے سورہ نور میں، آپ نے 40 روزہ کورس کے دوران کئی مرتبہ یہ پڑھا، ہم نے ڈیٹیل سے اس کو بیان کیا کہ آپ پر جب منافقین نے الزام تراشی کی ایک جنگ کے سفر کے دوران، جب آپ رات میں پیچھے رہ گئی، آپ کی سواری پیچھے رہ گئی، تو اس وقت ان لوگوں نے یہ الزام تراشی کی معاذ اللہ کہ آپ نے کوئی برا کام کیا۔ تو اب کوئی شخص حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کی گواہی نہیں دے رہا، اللہ پاک کسی سے گواہی نہیں دلا رہا، اگر اور کوئی بھی نہیں تھا تو وہ اونٹ جس کے اوپر آپ سوار ہو کر تشریف لائی تھی، وہ اونٹ تو نیوٹرل ہو سکتا تھا، تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ پتھر سے گواہی دلا سکتا ہے اور ادھر چھوٹے بچوں سے گواہی دلا سکتا ہے تو اونٹ سے بھی دلا سکتا تھا، پتھروں سے دلا سکتا تھا، درختوں سے دلا سکتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک وقت گزرتا گیا، ایمان والوں کے ایمان کی آزمائش ہوتی رہی اور منافقوں کی منافقت پروان چڑھتی رہی، ہر ایک کا کردار جب کھل کے سامنے آ گیا تو پھر رب ذوالجلال نے حضرت عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کو کس طریقے سے پیش کیا؟ لا ریب کتاب میں، قرآن عظیم میں، اپنی اس مقدس کتاب کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ کی برات اور آپ کی پاک دامنی کے لیے 18 آیات سورہ نور کی نازل فرمائی۔ اب نہ تو ان کو زوال ہوگا، نہ یہ مٹیں گی، نہ یہ ختم ہوں گی، اور نہ کوئی زمانہ ایسا آئے گا جس میں کوئی کہہ سکے گا کہ آپ کی پاک دامنی کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ یہ تو قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس لا ریب اور لا زوال کتاب میں آپ کی پاک دامنی نازل فرما دی، اور پھر ایک دو جملوں میں نہیں، ایک دو آیات میں نہیں، 2-4 لفظوں میں نہیں، 18 آیات آپ کی شان میں نازل فرمائی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنی خصوصیات اپنی زبان اقدس سے بیان کیا کرتی تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام ازواج بڑی شان والی ہیں، بڑے مراتب والی ہیں، لیکن اللہ پاک نے جو مجھے تمام ازواج سے الگ سے جو خصوصیات جو عطا فرمائی ہیں وہ کیا ہیں؟ ایک تو آپ بہت فخر سے، بڑی خوشی سے بیان کیا کرتی تھی کہ میری تصویر جبریل ایک حریر کے ٹکڑے پر لے کر آئے اور حضور کو نکاح سے پہلے میری تصویر دکھائی کہ میں آپ کی زوجہ ہوں، اور پھر اس زوجہ میں خاص بات کیا کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں، وہ تو تمام ازواج آپ کی دنیا اور آخرت میں ازواج ہیں، لیکن خاص طور پر اس کا ذکر ہونا، مطلب جیسے تمام صحابہ کرام آپ کے جنتی ہیں، مگر عشرہ مبشرہ کا جہاں ذکر آتا ہے ان کی شان کتنی اور بڑھتی ہے۔ تو تمام ازواج تو دونوں جہانوں میں ہی آپ کی ازواج ہیں، لیکن جب اللہ کریم خاص طور پہ وہ جملہ ارشاد فرما رہا ہے تو اس سے پھر آپ کی شان اور آپ کا مقام اور زیادہ ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتی تھی کہ میں ہی وہ زوجہ ہوں جو کمواری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نکاح میں آئی، باقی جتنی ازواج تھیں یا وہ مطلقہ یا وہ بیوہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نکاح میں قبول فرمائی۔ پھر آپ فرماتی تھی کہ میں ہی آپ کی تمام ازواج میں سے وہ زوجہ ہوں جن کے بستر پر اللہ کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوا کرتی تھی، اور مجھے ہی اللہ نے وہ خصوصیت عطا فرمائی کہ جب میرے حجرے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے اور رات کے وقت آپ اٹھ کر تہجد کی نماز ادا فرماتے تو میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، کیونکہ وہ بہت وسیع حجرے نہیں تھے، تو میں آپ کے سامنے لیٹی ہوتی، اور بعض اوقات
چونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ کی عمر مبارک تو اتنی بہت بڑی نہیں تھی، یعنی جتنا وقت 9 سال کے بعد تقریباً 8 سال اور کچھ مہینے صرف آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت میں رہیں، اور 18 سال اور کچھ ماہ کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام، جب آپ کی عمر مبارک 18 سال اور کچھ ماہ کی ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا۔ اور پھر اس کے بعد ذرا تصور میں لائیے، ایسی محبوبہ بیوی اور یہ مقام اور یہ محبتوں کا عالم، 18 سال کی عمر میں آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جدا ہو جاتی ہیں، اور پھر 65 67 یا 68 سال کی عمر تک آپ حیات رہتی ہیں، اور پھر آپ کا وصال ہوتا ہے۔ سوچئے ذرا وہ عمر کیسے گزاری ہوگی آپ نے۔ ایک عام خاتون جب اس ایج میں اپنے شریک حیات سے بچھڑتی ہے اور پھر ساری زندگی جب اس نے ایسے گزارنی ہو یا گزاری ہو تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ تو وہ جو محبوب خدا ہیں، جو صدیقہ کائنات ہیں، جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین بیوی ہیں، اتنی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لے جانا، اتنی عمر میں آپ کا اتنا مختصر حصہ آپ کی زوجیت میں آپ کی زیر تربیت گزرنا، اور اس سارے کے آگے نتیجے کیا نکلے ہیں، ہم ان کی طرف بڑھ رہے ہیں کہ ایسا فیصلہ اللہ رب العزت نے کیوں کیا، اور اس ایج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت، آپ کی زوجیت اور آپ کے حرم میں آپ کو کیوں بھیجا گیا، اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے، کیا حکمتیں تھیں۔ جی، تو میں یہ عرض کر رہی تھی کہ آپ فرماتی تھی کہ میرے بستر میں ساری ازواج میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے بستر میں بھی ہوتے تو کبھی کسی کے بستر میں وحی نہیں آتی۔ آپ فرماتی کہ جب آپ علیہ السلام میرے بستر میں تشریف فرما ہوتے تو اس بستر میں ہی وحی آ جایا کرتی تھی، جبریل وہی لے کر آ جاتے تھے، قرآن وہی اترنا شروع ہو جاتا تھا۔ پھر میں یہ بتا رہی تھی کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں جب لیٹی ہوتی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام تہجد پڑھتے، تو کبھی ایسا ہوتا کہ نیند میں میرا پیر آگے آ جاتا تو میرے آقا نماز کے دوران میرے پیر کو پیچھے کر کے آپ وہاں سجدہ دیا کرتے۔ یہ صرف خصوصیت اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ اور اس کے بعد آپ فرماتی ہیں کہ میں ہی وہ بیوی ہوں کہ وفات کے وقت میری ہی گود میں، میرے ہی سینے پر کائنات کے والی، نبیوں کے سردار کا سر مبارک تھا جب آپ کی روح اقدس پرواز کرتی ہے اور آپ رب اعلیٰ کی طرف، رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ یعنی آپ فرماتی ہیں کہ میری یہ ٹھوڑی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک کے ساتھ لگ رہی تھی، اور اس طرح میرے سینے پر آپ کا سر مبارک تھا، اور آخری لمحات میں جب میرے بھائی مسواک لے کر آئے، چونکہ آپ کو مسواک کے ساتھ بے پناہ محبت اور انس تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو، جب آپ نے مسواک دیکھی تو نقاہت سے آپ بولے نہیں، آپ نے میری طرف اشارہ فرمایا، میں سمجھ گئی، اور میں نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ میں تیار کر کے آپ کو دوں، تو آپ نے اشارے سے اس بات میں سر مبارک کے اشارے سے اشارہ دیا کہ ایسا کریں۔ تو آپ فرماتی ہیں کہ میں نے پھر اپنے دانتوں سے، جیسا کہ عام طور پہ اس مسواک کو تیار کیا جاتا ہے، میں نے اپنے منہ کے لعاب کو شامل کر کے اپنے دانتوں سے اس مسواک کو چبا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دانتوں پر رکھا، اور آپ نے آہستہ آہستہ اس کے ساتھ یعنی مسواک کرنی شروع کی اور اس کو چوسا۔ تو اسی وقت آپ کی روح اقدس جب پرواز ہوتی ہے تو آخری وقت میں آپ کے دہن مبارک میں حضرت عائشہ صدیقہ کا لعاب آپ کے لعاب کے ساتھ ملتا ہے۔ اور پھر آپ کا حجرہ، حضرت عائشہ صدیقہ کا حجرہ، وہ کیا ہے؟ وہ گنبد خضرا ہے، وہ آپ کا روضہ اقدس ہے، اور تب سے لے کے قیامت تک اس حجرہ مبارک کی زیارت کے لیے کیا شان بڑھی اس کی۔ ابھی آپ نے اشعار میں بھی سنا کہ اللہ کریم نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو تو وہاں سے منتقل نہیں کیا، جنت آپ کے حجرے میں بھیج دی۔ جس طرح کہ آپ نے فرمایا کہ میرے مزار اقدس، میرے روضے اور میرے ممبر تک کی جو جگہ ہے وہ کیا ہے؟ ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کا باغ ہے۔ اب اس حجرہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کیا عالم ہے، اس کی شان کس طرح بیان کی جائے کہ جس کی زیارت کے لیے صبح 70,000 اور شام 70,000 فرشتے نازل ہوتے ہیں،
اور اس کی زیارت کر کے جاتے ہیں، اور جو ایک مرتبہ 70,000 آ گئے، قیامت تک دوبارہ ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو اے امتی، تو اپنے مقدر پر کروڑوں بار رشک کر کہ تو جب بھی اپنے پاس وسعت اور گنجائش پاتا ہے تو اتنی مرتبہ حضور کی بارگاہ میں جا سکتا ہے، اور کئی کئی دن گزار سکتا ہے، راتیں اور دن آپ کے قدموں میں بیٹھ کے گزار سکتا ہے۔ تیرا یہ مقام اور فرشتوں کا یہ مقام کہ قیامت تک صرف ایک بار، چند لمحے، ایک بار زیارت کا موقع ملے گا، پھر بھی تجھے قدر نہیں ہوتی کہ تو کس نبی کا امتی ہے اور رب نے تیرے اوپر کتنے کرم کیے ہیں۔ پھر آپ فرماتی ہیں کہ میں وہ آپ کی زوجہ ہوں کہ جو ان کے گہرے ترین دوست صدیق کی بیٹی ہوں، یہ شرف بھی مجھے حاصل ہوا، اور میری برات میں رب ذوالجلال نے قرآن میں آیات نازل فرمائی، آپ کی کسی زوجہ کے برات میں یا ان کی شان میں الگ سے آیات اس طرح نازل نہیں کی گئی، اور میں ہی وہ آپ کی زوجہ ہوں جو طیبہ اور طاہرہ پیدا ہوئی، اور میں ہی وہ زوجہ ہوں جس کے لیے قرآن عظیم نے مغفرت کا اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ کی حیات طیبہ عورتوں کے لیے مینارہ نور ہے۔ آپ کے اندر اگر ایثار کا جذبہ دیکھیں تو اس کی مثال نہیں ملتی، سخاوت کا جذبہ دیکھیں تو اس کی مثال نہیں ملتی۔ 1,00,000 درہم آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، آپ اپنی جگہ سے اس وقت تک اٹھتی نہیں جب تک وہ سارے کے سارے اللہ کی راہ میں خیرات نہیں کر دیتی، دامن جھاڑ کے اٹھ جاتی۔ روزہ رکھا ہوتا ہے، 70,000 درہم کوئی آ کر دے جاتا ہے، آپ بیٹھتی ہیں، تقسیم کرتی جاتی ہیں، لوگوں کو بلواتی جاتی ہیں، جب ختم ہو جاتے ہیں تو کنیز عرض کرتی ہیں کہ حضرت آپ نے کچھ خیال رکھا ہوتا کہ آپ روزے سے ہیں اور گھر میں کوئی بھی چیز افطاری کے لیے نہیں ہے، تو آگے بے نیازی کا جواب سنیے۔ آپ فرماتی ہیں کہ یہ بات پہلے مجھے یاد کروائی ہوتی۔ آج ہم بھی تو روزے رکھ رہے ہیں، ہم اپنے روزے کا جائزہ لیں اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس ایک جملے کا جائزہ لیں۔ اتنے وقت میں آپ خیرات کرتی جا رہی ہیں، کہاں ہے آپ کی ذات، کہاں ہے آپ کی ہستی، جس کا کوئی خیال تک بھی نہیں، جو یاد تک نہیں آئی، اور پھر یہ بھی احساس تک نہیں آیا کہ میرا روزہ ہے اور گھر میں اس کی ضرورت ہوگی تو کوئی ضرورت کے مطابق ہی کچھ بچا لیا ہوتا۔ نہیں، جو لذت رب کی بارگاہ میں دینے میں آ رہی تھی وہ اپنے اوپر خرچ کرنے میں تو آ ہی نہیں سکتی اگر اس کو سمجھ لیا جائے اور محسوس کر لیا جائے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ کے علمی مقام کو اور علمی خدمات کو خاص طور پہ پیش نظر رکھیں گے اور اس کو لے کے آگے بڑھیں گے۔ تو آپ کا جو علمی مقام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو شان عطا فرمائی تھی، اس کو میں اور آپ کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہمارے پاس ایسے الفاظ کہاں ہیں اور اتنا وقت کہاں ہے کہ جو زندگی رب ذوالجلال نے آپ کو عطا فرمائی اور جو شان عطا فرمائی، اور پھر جو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم یہ سمجھیں گے کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا نکاح جو کروایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں دیا، اس کے اندر ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ آپ بالکل نوعمر تھی، عمر کے اس حصے میں تھی جس وقت انسان کا ذہن بالکل فریش ہوتا ہے، یاداشت بہت اعلیٰ ہوتی ہے، کارکردگی بہت کمال کی ہوتی ہے، اور پھر آپ تو فطری طور پر بہت ذہین، بہت فتین، بہت زیرک تھی، بہت حاضر دماغ اور حاضر جواب تھی، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آپ نے اپنے گھوڑے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے ایک دم سے حضرت سلیمان علیہ السلام کا نام لے دیا۔ تو اسی طرح آپ کے علم حاصل کرنے کی رفتار تھی، اور آپ کا جو مزاج تھا اور آپ کی جو پک اپ تھی اور جو چیزوں کو سمجھنا تھا اور جو اس کو دین کو سمجھنا تھا، وہ ایسا کمال درجے کا تھا کہ کوئی خاتون آپ کے مقام تک پہنچ نہیں سکی۔ یہی وجہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خذوا شطر دینکم عن الحمیرہ، کہ لوگوں اپنے دین کا آدھا حصہ یا آدھے سے بھی زیادہ حمیرہ سے سیکھو۔ آپ نے تمام راویان حدیث، تمام صحابہ میں
حضرت ابو ہریرہ کے بعد سب سے زیادہ احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں. 2210 احادیث حضرت عائشہ صدیقہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی. تو پھر وہ مسائل، فقہ کے مسائل، شریعت کے مسائل، خواتین کے مسائل، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جا کے پیش کرتے ہوئے خواتین کو تو بہت حیا آتی تھی، وہ سیکھ نہیں سکتی تھی. اور یہ بات درست ہے، آج بھی درست ہے، کہ جو مرد ایک مرد کو سمجھا سکتا ہے وہ مسائل جو اس کے پرسنل مسائل ہیں، اگر ازدواجی مسائل ہیں تو، یا اپنی کوئی اندرونی بیماریاں، مسائل، پریشانیاں ہیں، ان کے متعلق وہ عورت نہیں سمجھا سکتی. اور اسی طرح جو عورت کو سمجھا سکتی ہے، کئی چیزوں میں حیا آڑے آتی ہے تو کھل کر سمجھایا نہیں جا سکتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی حکمت تھی کہ آپ کی زوجیت میں اس خاتون کو پیش کیا گیا کہ وہ آپ سے دین سیکھے. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس تیزی سے اور اتنے کم عرصے میں جتنا کچھ حضرت عائشہ صدیقہ کو سکھا دیا، اس کو سنیے کہ حضرت عروہ روایت کرتے ہیں کہ قال ما رأیت احدا من الناس، کہ میں نے تمام دنیا کے لوگوں میں اور جتنے لوگوں کا تذکرہ علم و فضل میں ہوتا ہے ان میں سے کسی ایک کو نہیں دیکھا کہ اعلم بالقرآن، جو قرآن کو زیادہ جانتا ہو، ولا بفریضۃ، اور نہ فرائض کے علوم کو، ولا بحلال، اور نہ حلال و حرام کے علوم کو، ولا بشعر، اور نہ شعر و شاعری کے علوم کو، ولا بحدیث العربی، اور عرب کی جو تاریخ ہے اس کے متعلق، ولا بنسب، اور نہ نسب کے علوم کو، من عائشہ، حضرت سیدہ عائشہ سے. یعنی کوئی شخص عالم و فاضل کسی مقام پہ ہو، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی کو حضرت عائشہ صدیقہ سے ان تمام فنون اور علوم میں بڑھ کر نہیں دیکھا. اتنا مرتبہ اللہ رب العزت نے حضرت عائشہ صدیقہ کو عطا کیا تھا. اب بڑے بڑے صحابہ اکرام یہ بیان کیا کرتے تھے، چونکہ صحابہ اکرام اسلامی فتوحات کے لیے، جنگوں کے لیے، مارکہ آرائی کے لیے کتنا کتنا عرصہ باہر گزار دیتے تھے، اور وہ مسائل جو امت کے لیے بہت ضروری تھے. حضرت عائشہ صدیقہ تو زوجہ مکرمہ تھی، ام المومنین تھی، تو جو چیزیں آپ سیکھتی تھیں اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو وہ عطا کرتے تھے، وہ علم تو کسی نے بھی اتنا نہیں سیکھا. ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ جو چیزیں سیکھی اور جو علم منتقل ہوا وہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف آپ نے فرمایا. لیکن ان کو بھی رکھا جائے اور تمام ازواج اور تمام دنیا کی عورتوں کو رکھا جائے اور ان سب کے علوم کو ایک پلڑے میں رکھ کر حضرت عائشہ صدیقہ کے علوم کو تولا جائے، تو آپ اکیلے جتنا علم حاصل کر چکی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، جتنا سمجھ سکی اور جتنی ترقی ہوئی آپ کے ہاں آ کر علم کو، وہ تمام دنیا کی عورتوں سے بشمول ازواج مطہرات بڑھ جاتا ہے. اتنی شان اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی تھی. اور بڑے بڑے محدثین، یہ بات غور سے سنیے گا، بڑے بڑے محدثین، بڑے بڑے صحابہ، اجل علماء، فقہا، یہ ایسے ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ کے شاگرد ہیں. حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عمر بن عاص، حضرت حارث بن عبداللہ، اسماء بنت عبد الرحمن، یہ آپ کی بھتیجی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کی، حسن بصری کی والدہ خیرہ، زینب بنت ابی سلمہ، صفیہ بنت حارث، اور ان کے علاوہ ایک لمبی فہرست ہے صحابہ اکرام اور صحابیات کی، جو آپ کے عزیز یعنی رشتہ دار اور رشتہ داروں کے علاوہ حضور کے صحابہ اور صحابیات ہیں، وہ حدیث روایت کرنے میں آپ کے شاگرد ہیں. ان سب نے احادیث حضرت عائشہ صدیقہ سے روایت کی. پھر صرف احادیث روایت نہیں کی، بلکہ جو دیگر علوم تھے
ان کو پڑھنے کے لیے بھی آپ کی شاگردی اختیار کی، اور آپ جو علم پر اور شریعت پر پابندی کروانے میں جو آپ کا موقف تھا، اور جو بالکل آپ کے اندر جو لچک نہیں تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو جس دیانتداری سے آپ پہنچاتی اور عمل کرواتی کہ ایک مرتبہ آپ کی بھتیجی حفصہ بنت عبد الرحمن آئیں اور ان کے سر پہ باریک دوپٹہ تھا. ذرا سوچئے، گھر کس کا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. وہاں کون ہے جس سے خرابی کا باعث کوئی چیز بنے گی یا اندیشہ ہوگا؟ اور پھر حضرت عائشہ صدیقہ ان کی پھوپھی ہیں، ان کے پاس وہ آئیں، باریک دوپٹہ لیا ہوا، تو آپ نے ان کا دوپٹہ لے کر اس کو پھاڑ دیا کہ حیا اور پردے کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ آپ ایسا باریک دوپٹہ اوڑھیں جس سے آپ کے بال، آپ کا جسم، اس کے نشیب و فراز نظر آ رہے ہوں. زمانہ بھی دیکھ لیجئے، رشتہ بھی دیکھ لیجئے، شخصیات بھی دیکھ لیجئے، مگر شریعت مطہرہ کی پابندی پر جو زور دیا جا رہا ہے وہ کیوں؟ کہ اگر آج حضرت عائشہ صدیقہ اپنے گھر کی بچی کے ساتھ رعایت کریں گی تو یہ رعایت جب چلے گی تو آگے چل کے اس کا حشر کیا ہوگا؟ جب آپ نے رعایت نہیں کی تو آج یہ حشر ہے. عورتوں پر سب سے بڑا احسان حضرت عائشہ صدیقہ کا یہ ہے کہ دنیا کو آپ نے بتا دیا کہ ایک مسلمان عورت پردے میں رہ کر بھی علمی، مذہبی، اجتماعی اور سیاسی نصیحت، اصلاح اور ارشاد کا کام سر انجام دے سکتی ہے. میں نے عرض کیا کہ 65، 66 یا 67 سال کی عمر تک آپ یہ کام سر انجام دیتی رہی. میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ کے علوم و فنون کے بارے میں جو ذکر کیا جاتا ہے کہ لو جمع علم النساء هذه الامہ، پہلے میں نے ترجمہ عرض کیا، وہ الفاظ بھی سن لیجئے کہ تمام خواتین جو اس امت کی ہیں، فیہن ازواج النبی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ازواج بھی ان میں شامل ہیں. تو کان علم عائشہ رضی اللہ عنہا اکثر من علمہن، کہ حضرت عائشہ کا علم ان تمام لوگوں سے زیادہ ہے. پوری امت کی عالمات، فاضلات، محدثات، مفسرات، مفکرات، مجتہدات، فقیہات سب کو ایک طرف کر لیں اور آپ کا علم و فضل، زہد، ورع، تقوی، یہ سب اس سے زیادہ ہوگا. اس لیے کہ شروع اسلام سے ہی اشاعت دین کا حصہ آپ کو نصیب ہوا، اور آپ نے اس کو جتنے اعلیٰ طریقے سے نبھایا اس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. تو عزیزات محتشم، جو بیٹیاں ہوتی ہیں وہ ماؤں کے کردار کا عکس ہوا کرتی ہیں، یہ پورے زمانے میں متفقہ فیصلہ ہے، اور دنیا ایسی مثالیں دیتی ہے کہ بیٹی کو دیکھ کے ماں کا پتہ چلتا ہے وہ نیک ہے تو بھی اور بدکار ہے تو بھی، یا اس کے برے اعمال ہیں تو بھی. ہر بندہ یہی کہے گا، اگر نیک ہے تو کہیں گے کہ آخر نیک ماں کی بیٹی ہے تو نیکی ہوگی، اور اگر بری ہے تو پھر بھی لوگ کہیں گے کہ آخر کس ماں کی بیٹی ہے، اس نے بھی تو ویسا ہی ہونا ہے. تو میں نے بار بار یہ لفظ دہرایا، اور ہم سب ویسے بھی جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں ہیں، امہات المومنین ہیں. تو ہم ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. تو بات میں کیا سمجھانا چاہ رہی ہوں کہ جب بیٹی ماں کے کردار، ماں کے علم، ماں کے اعمال کا عکس ہوا کرتی ہے، تو جس ماں کے علم کا، جس ماں کے زہد و تقوی کا یہ عالم ہے، تو پھر ہم بحیثیت بیٹیاں کچھ سوچنے کے لیے تیار ہوں گی کہ زندگی میں ہمیں بھی آپ کا عکس مبارک اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ہم تو وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہم صدیوں بعد دنیا میں آئے ہیں، اس کے باوجود اللہ رب العزت ہمیں ان ازواج مطہرات کے صدقے، اور بالخصوص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے صدقے، وہ ایک قیمتی ورثہ عطا فرما رہا ہے، وراثت مل رہی ہے ہمیں. مطلب وہ کون سی وراثت ہے؟ وہ علم دین کی وراثت ہے.
وہ اعمال صالحہ کی وراثت ہے۔ حضرت مسروق روایت کرتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑے بڑے صحابہ کو دیکھا کہ جس وقت ان کے درمیان کسی مسئلے میں اختلاف یا انتشار ذہن کے اندر پیدا ہو جاتا، کسی ایک فیصلے پر نہیں پہنچ سکتے تھے، تو کیا ہوتا کہ یسالون عائشہ عنہا، پھر وہ آ کے حضرت عائشہ سے سوال کرتے، وہ ان سے آ کے پھر وہ مسائل پیش کر کے سمجھتے، آپ باقاعدہ ٹیچ کرتی، آپ تدریس فرماتی، آپ اس پہ واز فرماتی، اور ان صحابہ اکرام کو وہ علم پہنچاتی، وہ بات سمجھا کر ان کو متفق کرتی جس پہ اجل صحابہ بھی متفق نہ ہو پاتے اور ان سے وہ مسئلہ حل نہ ہوتا۔ یہ آپ کا مقام تھا علم کا، کہ جہاں بڑے بڑے صحابہ سر جھکانے پہ اور شاگرد بننے پہ مجبور ہو جایا کرتے تھے، حالانکہ وہ صحابہ کوئی عام علماء ہیں جو حضرت عائشہ صدیقہ کے در پہ جا کے بیٹھ رہے ہیں، یہ وہی صحابہ ہیں جن کے لیے آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہ مقتدیتم اہتدیتم، کہ ان میں سے جس کے پیچھے بھی تم چلو گے، جس کی اقتداء بھی کرو گے، جس کا نقش قدم اپناؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وہ ایسے چمکتے روشن ستارے ہیں، تو جب وہ ستارے چمکتے دمکتے پوری کائنات میں شریعت تقسیم کرنے والے حضرت عائشہ صدیقہ کے در دولت پہ شاگرد بن کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو ذرا اس لمحے میں اس مقام کو سوچئے کہ اس ام المومنین کا مقام کیا ہے، پھر ان کی شان کیا ہے، کہ ان کے سوا پھر کسی کو کوئی اور دروازہ نہیں نظر آتا جہاں جا کے اپنے مسئلے کو حل کروا سکے۔ تو ایسا کام سر انجام دے کر حضرت عائشہ صدیقہ نے عورتوں کو گھر کے کام کاج کے علاوہ ایک ایسی روشن راہ عطا کر دی کہ تمہیں صرف گھر کے کام کاج کے لیے پیدا نہیں کیا گیا، بلکہ تم گھروں میں رہ کر بھی یہ عظیم کام سر انجام دے سکتی ہو، یہ تمہارا بھی حصہ ہے کہ تم بھی یہ مقام حاصل کر سکتی ہو۔ حتیٰ کہ آپ کے علم و فضل کے شہرہ اور آپ کی ذات جو ہر ایک کے نزدیک متفق علیہ تھی، وہ اس طرح تھی کہ جس وقت حج کا زمانہ آتا اور دور دراز کے ممالک سے لوگ حج کے لیے آتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ کا خیمہ مبارک کبھی چاہے زمزم کے قریب اور کبھی کہیں جہاں بھی حج کے دوران لگا ہوتا، تو دور دراز سے آئے ہوئے بڑے بڑے جو محدثین ہوتے، جو فقہا ہوتے، جو آئمہ ہوتے، صحابہ اکرام ہوتے، تابعین ہوتے، ان تمام لوگوں کا ایک جمع غفیر حضرت عائشہ صدیقہ کے خیمے کے باہر لگ جاتا، اور لوگ آپ سے علم حاصل کرنے، اپنے مسائل کو حل کروانے، اپنے سوالات کے جواب لینے کے لیے وہاں جمع ہوتے، اور اس جمع غفیر کو دیکھ کے لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں سیدہ عائشہ کا خیمہ مبارک لگا ہوا ہے۔ اور پھر آپ اپنے وقت کی مفتیہ تھیں، یعنی محدثہ، مفسرہ، فقیہہ، مفتیہ، آپ نے ہر عہدہ لے کر خواتین کے لیے قیامت تک کا راستہ ہموار کر دیا کہ آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ جب اس تقوی اور علم کی زندگی کو اپناتی ہیں اور آگے چلتی ہیں تو اللہ کریم نے عورت کے لیے قاضی بننے کے لیے، نبی بننے کے لیے، امام بننے کے لیے راستے بند رکھے۔ کیوں رکھے؟ کبھی کسی نے یہ سوچا؟ اس لیے رکھے کہ وہاں پر بے پردگی کے بغیر کام نہیں ہو سکتا تھا۔ ہر وقت مرد و عورت کی ڈیلنگ ضروری تھی، ان کی تعلیم، ان کی تفہیم، ان کی تدریس، ان کے مسائل، ان کے فیصلے، یہ سب ضروری تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو ان مقامات سے اور ان مناصب سے دور رکھا، لیکن جن مقامات پہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کام کیا، وہ بتا دیا کہ عورت مفسرہ بن سکتی ہے، محدثہ بن سکتی ہے، مفتیہ بن سکتی ہے،
اور یہ تمام علوم دینیہ سیکھ کر لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتی ہے، اپنے خاندان اور خاندان سے باہر تک بھی جہاں جہاں علم پہنچانے کی ضرورت ہے وہ اپنی حدود و قیود میں رہ کر وہ کام کر سکتی ہے۔ اب ہم اس سوال کی طرف آتے ہیں جو ہمارے اندر ایک اشتباہ یا خلش پیدا کرتا ہے، اور جو سوال ہم سے پوچھا گیا کہ خواتین کی آواز کے بارے میں کیا حکم ہے، اور جیسا کہ ابھی ہمارے جو پیغامات اور جو بیانات جو جا رہے ہیں اور خواتین الحمدللہ ہزاروں کی تعداد میں استفادہ کر رہی ہیں، تو یہاں سوال کیا گیا کہ کیا کسی خاتون کی آواز کا اس طرح جانا جس میں وہ ایک قرآن و سنت کی تعلیم دے رہی ہے، یہ جائز ہے یا نہیں ہے، اور یہ اس کا پردہ ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوال کرنے والی وہ خواتین ہیں جو مہینے میں 20 دفعہ بازار جاتی ہیں، کوئی 3-4 مرتبہ باہر گلی میں نکل کے لڑائی بھی کرتی ہیں، ہر طرح کی گفتگو خود بھی کرتی ہیں اور دوسروں کی بھی سنتی ہیں، کبھی سبزی لیتے ہوئے بھاؤ تاؤ کرتے ہوئے لڑائی، تو کبھی کپڑا خریدتے ہوئے 2-2 گھنٹے بحث۔ وہ خواتین سوال کر رہی ہیں۔ یہ انجوائے کرنے والی بات ہے کہ کیا عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے؟ اب میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ وہ ہمیں کیا سمجھ رہی ہیں اور خود کو کیا سمجھ رہی ہیں۔ تو خیر، سوال ایک بڑی اچھی چیز ہوتی ہے، سوال علم کے دروازے کھولتا ہے، اور یہ بہت سی خواتین کے لیے، بہت سی بہنوں اور بھائیوں کے لیے بہت اچھی بات ہے۔ ہم پچھلی گفتگو کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فتوے بھی دیے، حدیث بھی پڑھائی، فقہ بھی پڑھائی، تفسیر بھی کروائی۔ تو سننے والے، علم لینے والے، سیکھنے والے کون تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، اور پھر محدثین، پھر ائمہ کرام۔ یہ سب لوگ آپ کے دروازہ اقدس پہ بیٹھ کر علم حاصل کرتے رہے اور آپ ان کو علم کی دولت لٹاتی رہیں۔ کس طرح؟ وہاں پہ کوئی پریس کا زمانہ نہیں تھا کہ آپ نوٹس لکھ کے دیتی تھی اور وہ تقسیم ہو جاتے تھے۔ آپ کے حجرہ اقدس کے باہر، آپ کے خیمہ اقدس کے باہر پردہ لگا ہوتا، اور اجل صحابہ معمولی شاگردوں کی طرح گھٹنے ٹیک کر باہر بیٹھے ہوتے، اور حضرت عائشہ پردے کے اندر سے ان سب کو درس دیا کرتی۔ تو وہ کون سی چیز تھی جو صحابہ کرام تک پہنچتی تھی؟ ڈیفینیٹلی وہ حضرت عائشہ صدیقہ کی آواز مبارکہ تھی، جس سے تمام لوگوں نے فیض حاصل کیا۔ اور جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے دین کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ عائشہ سے سیکھو، تو پھر سیکھنے والوں نے سیکھا، خواتین نے بھی سیکھا، اور مرد حضرات یعنی صحابیات نے بھی، اور صحابہ اکرام نے بھی سیکھا۔ اگر یہ بالکل منع ہوتا اور کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہوتی، تو آئیے قرآن عظیم سے بھی سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کریم نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، سورہ احزاب کی آیت نمبر 32 کا حصہ پیش کر رہی ہوں، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا۔ اے میرے محبوب کی بیویوں، اے میرے حبیب کی ازواج، جب تمہیں کسی سے بات کرنی پڑے تو فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ، تو اپنی بات میں نرمی پیدا مت کرو، لوچدار آواز اور نزاکت کے لہجے کے ساتھ کسی سے بات نہ کرو۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، کہ جو کوئی دل کا روگی ہے وہ کسی لالچ اور طمع میں نہ آ جائے، بہک نہ جائے۔ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور وقار کے ساتھ معروف طریقے سے اچھی بات کرو، ضرورت کی بات پروقار لہجے میں کرنے کا، جواب دینے کا اللہ کریم حکم فرما رہا ہے قرآن عظیم کے اندر۔ اگر عورت کی آواز کی کوئی گنجائش نہیں تھی تو پھر یہ حکم تو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انداز سکھا دیا گیا کہ عورت کو جب کسی دوسرے شخص سے بات کرنی پڑے جو غیر محرم ہے، تو بات کرنے کا انداز ایسا نازک نہ ہو جس کے اندر نسوانیت غالب ہو کہ سننے والا اس آواز پہ فریفتہ ہو جائے، اور اگر کوئی دل کا روگی ہے تو وہ اپنے اندر ٹھڑک پیدا کر لے۔ ایسی آواز سے کسی مسلمان خاتون کو بات کرنا روا نہیں ہے۔
یہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے امت کی بیٹیوں، بہنوں، عورتوں کو سکھایا گیا۔ اگر آواز کا پردہ ہوتا تو ہم کیا حیثیت رکھتے ہیں، ہماری آوازیں کیا حیثیت رکھتی ہیں؟ پھر سب سے پہلے تو ازواج مطہرات جن کے ذریعے سے پوری امت کو پردے کی دولت عطا فرمائی گئی اور زندگی کا سلیقہ سکھایا گیا، ان کے اوپر سب سے پہلے یہ حکم آ جاتا۔ پردے کا آغاز وہیں سے ہوا نا، اور گفتگو بھی انہی کے ذریعے سے سکھائی گئی، تو یہاں پہ بولنے سے منع نہیں کیا گیا۔ پھر آگے چلیے، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 53 کا حصہ ہے، ارشاد باری تعالی ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ صحابہ اکرام سے یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جب تمہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت سے، آپ کے گھرانے سے، ازواج مطہرات یا اہل بیت اطہار کے دروازوں سے کچھ طلب کرنے کی ضرورت پڑے، کچھ لینے کی ضرورت پڑے، تو پہلے جب پردے کا حکم نازل نہیں ہوا تھا تب تو جانے اور بات کرنے اور لینے میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں تھی۔ جب پردے کا حکم آ گیا تو ارشاد ہوا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ، اب جب تمہیں کوئی چیز مانگنی ہو تو پھر ان ازواج سے، ہن صیغہ سمجھ رہے ہیں؟ یہ مذکر جمع کا صیغہ لایا گیا کہ ان خواتین سے، ان ازواج مطہرات سے، اہل بیت کی خواتین سے جب تمہیں کوئی چیز لینی ہو تو من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے مانگو، اس کا سوال کرو۔ تو سوال کے جواب میں ہر وقت ایسا ہی تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی چیز ہوگی تو وہ آپ خاموشی سے پکڑا دیں گے، کبھی انکار بھی تو کرنا پڑے گا، کبھی کسی چیز کی وضاحت بھی کرنی پڑے گی، تو اس کے لیے بولنا پڑے گا یا نہیں؟ تو اللہ رب العزت نے یہ سلیقہ سکھا دیا، اور آگے فرمایا ذالکم اطہر لقلوبکم، کہ یہ تمہارے دلوں کے لیے زیادہ ستھری بات ہے، زیادہ پاکیزہ بات ہے، وقلوبہن، اور ان کے دلوں کے لیے بھی۔ تو ذرا سوچئے تو صحیح، ان کے دل اور ان کے دل، ادھر کون ہے؟ صحابہ اکرام، کائنات میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے پاکیزہ جماعت، اور دوسری طرف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات جن کے بارے میں قرآن فرماتا ہے کہ کائنات میں تم جیسی کوئی عورت ہے ہی نہیں، لستن کاحد من النساء، مگر طریقہ سکھایا جا رہا ہے کہ انداز یہ ہونا چاہیے، اور حد کیا ہے؟ پردے کے آگے نہیں جانا، پردے کے پیچھے سے۔ یہاں ضمنی طور پہ ہماری وہ بہنیں بھی ضرور یہ سماعت فرما لیں کہ وہ جو آسانی سے یہ جواب دے کر سرخرو ہونا چاہتی ہیں کہ پردہ دل کا ہونا چاہیے، برقعے پہننے یا حجاب کرنے یا چادر لینے سے کیا ہوتا ہے، تو ذرا مجھے بتائیے کہ یہ رب کریم جو ارشاد فرما رہا ہے ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ کن کے دلوں کی بات ہو رہی ہے؟ آج معاذ اللہ ہمارے دل زیادہ پاک ہیں جن کو پردے کی ضرورت نہیں ہے، یا ازواج مطہرات کے دل زیادہ پاک تھے؟ آج ہمارے دل زیادہ پاک ہو گئے ہیں، یا ہمارے بھائیوں، بیٹوں اور بزرگوں کے دل، مرد حضرات کے زیادہ پاک ہو گئے ہیں، یا پھر صحابہ اکرام کے دل زیادہ پاک تھے؟ ان کو تو یہ فرمایا جا رہا ہے کہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے زیادہ ستھری، زیادہ پاکیزہ بات یہ ہے کہ تم جو چیز مانگو، جو لینے کے لیے جاؤ تو پردے کے پیچھے سے سوال کرو اور وہیں سے جواب لے کے آ جاؤ۔ اب اس کی روشنی میں آپ یہ ضرور سمجھنے کی کوشش کیجئے، بار بار اس کو سنیے گا، اپنے اندر سے ایک مفتی جو ہوتا ہے نا، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی فیصلہ نہ ہو صحیح اور غلط کا، حلال اور حرام کا، تو ایک مفتی تمہارے اندر ہوتا ہے، اس سے فتویٰ لیا کرو، اور تنہائی میں بیٹھ کے سوچئے گا، غور کیجئے گا، اپنے اندر سے فتویٰ لیجئے گا، انشاءاللہ بہت اچھا فتویٰ ملے گا، اور اللہ کرے کہ اس فتوے کو آپ قبول فرما لیں اور ان احکام کو اپنانے والے، ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں، تو زندگی کی سب سے بڑی خواہش الحمدللہ میری پوری ہو جائے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری وہ کمائی قبول کر لی ہے جس کے لیے دن رات ہم کوشش کر رہے ہیں، کہ ہمارا معاشرہ پاک ہو جائے، ہمارے گھر پاک ہو جائیں، ہماری خواتین کی زندگیاں پاک ہو جائیں، اور اس شان کے ساتھ وہ اللہ کے بارگاہ میں پہنچیں کہ
ان کی زندگیوں سے تمام گناہ مٹ چکے ہوں۔ اب رہی بات جو میں چلا رہی ہوں، آگے بات کر رہی تھی کہ خواتین کی جو آواز کی بات ہو رہی ہے، اس کو ہم نے ازواج مطہرات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے در اقدس پہ آنے جانے والوں کہ یہ تمام جو ریفرنسز قرآن عظیم سے ہم نے پیش کیے، اس کی روشنی میں آپ خود دیکھیے، خود اس پہ غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے کوئی گنجائش رکھی ہے یا نہیں۔ اب رہ گئی بات آج کے دور کی، یہ سوال بھی کسی نے پچھلے دنوں میں کیا، وہ ہمارے کوئی بھائی تھے سوال کرنے والے کہ آج کل جو خواتین نیٹ پر بن سنور کر اور باقاعدہ تیاری کے ساتھ آ کر جو نعت خوانی کرتی ہیں، انتہائی اسٹائلش لباس بھی ہوتے ہیں، میک اپ بھی ہوتے ہیں، تو کیا یہ بھی جائز ہے؟ تو اس کا جواب اس کے اندر آ جاتا ہے، فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ آپ کو شریعت مقدسہ نے جو اجازت دی ہے وہ ایک طریقے سے بات کرنے کی جس کے اندر نزاکت نہ ہو، آپ کا خاص انداز نہ ہو، اور دوسروں کو اٹریکٹ کرنے والی آواز نہ ہو، جو واضح و نصیحت کی بات ہو، احکام خداوندی بیان کرنے کی، قرآن و حدیث سمجھنے سمجھانے کی، فقہ کے مسائل سے آشنا کرنے کی، جو ہمارے اوپر فرض عین ہے۔ یہ شرعی ضرورت ہے، اس کے لیے آپ جب بولتے ہیں تو شریعت آپ کو اجازت دے گی، جہاں آپ کی ضرورت ہے آپ اس کو پورا کریں گے۔ لیکن ترنم کے ساتھ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنا، جس میں آواز اور زیادہ خوبصورت ہو جاتی ہے، لے اس کو اور زیادہ اٹریکٹیو بنا دیتی ہے، پھر آپ کا جو اپنا انداز، جو آپ کا اپنا گیٹ اپ، جو آپ کی ڈریسنگ اور آپ کا جو سٹائل ہے، اس کی تو شریعت نے قطعی طور پہ اجازت نہیں دی، اس لیے کہ اس کو تو میں نے عرض کر دیا وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ۔ تو جب عام بات چیت کرنے کے لیے، کوئی چیز ضرورت کی لینے دینے کے لیے آپ کے درمیان میں پردے کا حائل ہونا ضروری ہے، تو نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑھنا یہ ایک ہمارے روح کی تازگی کے لیے اور اس کے اپنے ایمان کے اندر ذوق پیدا کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے، اور جو ترنم ہوتا ہے وہ اپنے اپنے دور کا ایک انداز ہوتا ہے۔ ورنہ ہم جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرتے ہیں یا قرآن کی آیت پڑھ کے حضور کی شان بیان کرتے ہیں تو نعت تو وہ بھی ہے، لیکن جب یہ انداز اختیار کیا جائے گا جس میں بے پردگی بھی ہوگی، آپ کا لباس اور وہ تمام چیزیں ایسی ہوں گی جو ضرورت نہیں رکھتی اور وہ غیر شرعی کہلاتی ہیں، تو اس کی اجازت خواتین کو شریعت نہیں دے گی۔ جو فرض علوم، فرض چیزیں، ضرورت کی بات ہے، آپ کو اس کے لیے قرآن عظیم واضح طور پہ سکھا رہا ہے کہ آپ اس انداز سے بات کریں، اس انداز سے بولیں اور دوسروں کی ضرورت پوری کریں، ان تک علم پہنچائیں، خدا کا پیغام پہنچائیں، واضح و نصیحت کر کے بہکے ہوئے بھٹکے ہوئے لوگوں کو رب کے قریب لائیں، یا پھر اسی طرح اپنی ضروریات زندگی جس طرح ہر عورت پوری کرتی ہے اس کو ایک اپنے دائرۂ کار کے اندر رہ کے چلائیں، تو آپ کو اس کی اجازت تو ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے بھی میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گی کہ ہمارے ہاں اس دور میں ہر چینل پر ایک اپنا موقف پیش کیا جاتا ہے، اور یہ ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم دین میں آگے بڑھنے کی بجائے، دین کو سمجھنے کی بجائے ہم افراط و تفریط کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک طرف سے شدید ترین فتویٰ آ جاتا ہے کہ تمہاری آواز بھی نہیں آنی چاہیے، تو وہی لوگ جو ہیں ان کے گھروں میں محرم نہ محرم سب رہ رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، سب کی آوازیں بھی سب سن رہے ہوتے ہیں، ٹیلی فون پہ آپ بات کر رہے ہیں، موبائل پہ بات کر رہے ہیں، ویسے عام لائیو گفتگو ہو رہی ہے، سب کی آوازیں وہاں پہ کہاں کہاں پہ آپ آواز کو بند کریں گے؟ اور اگر بند کرنا لازم ہے تو پھر بند ہو جانی چاہیے۔ اور دوسری طرف اس پہ لڑائی کرنے کے لیے چینل ہیں کہ آپ کون ہوتے ہیں ایسا فتویٰ دینے کے لیے؟ باخدا ہمارا دین اعتدال کا دین ہے، ہر چیز کو رب ذوالجلال نے اعتدال پہ رکھا ہے، نہ بہت نرمی دی ہے اور نہ بہت سختی پیدا کی ہے، تو ہمیں اسی راستے پہ چل کے جتنا ہمارے لیے بولنا، کام کرنا ہمارے دین کو فائدہ پہنچاتا ہے، ہمارے معاشرے کو فائدہ پہنچاتا ہے اور ہم اپنی حد سے تجاوز نہیں کرتے، ہمیں اسی تک رہنا چاہیے تاکہ معاشرے کے اندر خیر پھیلے، شر کے دروازے نہ کھلے۔ یہ ہر عورت کی اپنی بھی ذمہ داری ہے اور اس کے سرپرستوں کی بھی ذمہ داری ہے۔
फिर आइए एक और आयत करीमा सूरह तौबा की जो है, उसमें रब्बे ज़ुल जलाल फरमाता है कि वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद, कि ईमान वाले मर्द और ईमान वाले औरतें बादुहुम औलियाउ बाद, एक दूसरे के मुआविन, एक दूसरे के दोस्त और एक दूसरे का साथ देने वाले हैं। किस बात में? यअमुरून बिल मारूफी व यनहौना अनिल मुनकर, नेकी फैलाने में और बुराई को रोकने में। इन सब को एक दूसरे के साथ जहाँ जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे काम करना चाहिए। यहाँ भी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने सिर्फ मर्द हजरात के लिए और मोमिनीन के लिए नहीं फरमाया, मोमिनून और मोमिनात दोनों के लिए हुक्म दिया है। अब आपका जो मनसब होगा, आप अगर आलिम नहीं है, आपने सिर्फ अपनी ज़ात तक चीज़ें सीखी हैं, फ़र्ज़ उलूम हासिल किए हैं, तो फिर आपके ऊपर उतनी ही जिम्मेदारी आयद होगी कि आप अपने घर के बच्चों को, बहन भाइयों को सिखाएं, उनके अंदर दीन का माहौल पैदा करें। आपकी इतनी ही जिम्मेदारी है। और अगर कोई आलिम है, आलिमा है, फिर उसकी जिम्मेदारी है, जिस तरह उलमा की ज़िम्मेदारी है, इसी तरह आलिमात की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने दायरे कार के अंदर रहते हुए पैगाम हक़ को ज़रूर पहुँचाएँ और उसको बंद करके ना रखें, ताकि दीन का नुकसान ना हो। और ये दौर जो है, इस दौर में हम ये समझते हैं कि जितनी ज़रूरत, जिस तरह आम दुनिया के लिए कहा जाता है ना कि ये ऐसा दौर है कि घर का हर फर्द कमाएगा तो गुजारा होगा, तो ये जो आखिरत की कमाई है ना, इसके लिए भी ज़रूरी है कि हर कोई कमाई करेगा तो गुजारा होगा। किस लिए? मुआशरे के अंदर आग लग चुकी है। किसकी? गुनाह की, बेहयाई की, फहाशी की। घर में जब आग लग जाए और घर में 2-3 मर्द हों और 6-7 खवातीन हों, तो क्या किया जाता है? मर्द हजरात फ़ौरन पाइप लगा के, बाल्टियाँ लेके, टब लेके पानी डालते हैं आग के ऊपर कि वो बुझ जाए। तो वो जो 6-7 खवातीन हैं वो खड़ी देखती रहती हैं कि ये मर्दों का काम है, ये करते रहें। दायरा कार के लिए मैं बार बार अर्ज़ कर रही हूँ कि क्रॉस करने की शरीयत इजाज़त नहीं दे रही, मगर जब इतनी आम आग लग जाती है तो फिर हर एक को अपना अपना फ़र्ज़ अदा करना पड़ता है। फिर ख़वातीन भी बाल्टियाँ उठाती हैं, फिर ख़वातीन भी बर्तन उठाती हैं और वो भी आग बुझाने के लिए पानी डालती हैं। तो इस वक्त पूरे मुआशरे को गुनाह की जो आग लग चुकी है, मर्द हजरात उलमाए किराम अपने दायरे कार में, बल्कि जहाँ जहाँ तक उनका काम है वो कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह पे दीन का काम हो रहा है, मगर जहाँ हमारी ज़रूरत है वहाँ अपने दायरे कार में रहकर हमें भी काम करने की ज़रूरत है। तो इस आग को हम तब बुझाने में कामयाब हो सकेंगे। तो जिस वक़्त एक औरत दीन इस्लाम का पैगाम लेकर चलती है ना, तो उसके अंदर अल्लाह करीम बरकत पैदा करता है। जब वो अपनी हदूद को नहीं तोड़ती, यानी बेपर्दगी अपनी मर्ज़ी से, बेहयाई अपनी मर्ज़ी से, लिबास अपनी मर्ज़ी का, अंदाज़ अपनी मर्ज़ी का नहीं, जो शरीयत मुतहरा ने आपको हदूद दी हैं उनके अंदर रहकर जब आप काम करते हैं, तो यही तो वो हिकमत थी जिसके लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हुज़ूर के हरम में भेजा गया। और फिर आपने जब उसको फ़िक़्ह को सीखा, हदीस को सीखा, शरीयत मुतहरा के मसाइल, वो जो कोई औरत हुज़ूर से जाके नहीं सीख सकती थी, आप ज़ौजा मुकर्रमा थी, आपकी आप ज़ौजा मुतहरा थी, आपने वो तमाम मामलात सीखे, तमाम मसाइल सीखे, फिर उम्मत की ख़वातीन तक पहुँचाए, और उनसे होते हुए फिर आज हमारे तक वो मामलात और वो मसाइल पहुँचे, वो अहकाम पहुँचे जो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने सीखे थे। फिर हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने घर में मौजूद हैं कि आपके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर आते हैं, नमाज का वक्त हो रहा है और आप वज़ू करने के लिए बैठते हैं। वज़ू करते हैं तो आपकी पैर की एड़ी का कुछ हिस्सा खुश्क रह जाता है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा देख रही होती हैं, ज़रा देखिए आज मुआशरे को कैसी बहनों की ज़रूरत है, कैसी बीवी और कैसी माँओं की ज़रूरत है, और उनकी की हुई तरबियत फिर कहाँ तक जाती है। तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा देख रही हैं कि भाई ने वज़ू कर लिया और एड़ी का थोड़ा सा हिस्सा खुश्क रह गया, तो आप फरमाती हैं कि भाई मैंने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये बात सुनी कि जिस शख्स के पाँव का कुछ हिस्सा भी वज़ू में खुश्क रह गया वो दोज़ख का ईंधन बनेगा। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक़ ने अपने वज़ू की दुरुस्तगी फरमाई और फिर आप नमाज के लिए तशरीफ़ ले गए, दोबारा वज़ू किया और फिर आप नमाज के लिए चले गए। अब आप ये देखिए कि जिस वक़्त घर के अंदर बेटियां इल्म हासिल करेंगी, बहनें करेंगी,
बीवियां और माएँ इल्म हासिल करके अपने घरों को चलाएंगी तो फिर क्या होगा? फिर हर शख्स अपने अपने मुताबिक अपने घर के मर्द हजरात की तवज्जो जब अल्लाह की तरफ करेगा, बीवी शौहर की, बेटी बाप की, बहन भाई की, माँ औलाद की, तो कैसा नूर आएगा पूरे मुआशरे के अंदर और पूरे ज़माने के और पूरी कायनात के अंदर। इसी की असल ज़रूरत है और ये हम बहुत आसान तरीके से कर सकते हैं उस वक़्त जब हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को सीखेंगे, इसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप देखते हैं कि औरत जब कोई बात मनवाना चाहती है तो उसके पास बहुत तरीके होते हैं, बहुत गुर होते हैं और वो मनवा लेती है। तो जब बुराई की बातें वो औरत मनवा लेती है और मर्द को भी अपने पीछे चला लेती है, तो क्या ही शानदार सूरत हाल हो जाए जब औरत इसरार कर रही हो अपने शौहर के साथ कि अगर तुम मुझे बेपर्दगी पर और गुनाह पे मजबूर करके साथ चलोगे तो कल को क़यामत में हम दोनों दोज़ख में जलेंगे। तो आज तो मैं आपके लिए मामूली तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो कल मैं आपको दोज़ख में जलते कैसे देख सकूंगी? औलाद प्यार से बेटे को माँ औलाद को प्यार से पास बिठाकर कहे कि आज तुम्हारे पैर में कांटा चुभ जाए तो तुम्हारी माँ तड़प जाती है, तो जब फरिश्ते उठा के तुम्हें दोज़ख में डालेंगे तो उस वक्त तुम्हारी माँ क्या करेगी? इसी तरह बहन अपने प्यार का वास्ता दे के जब भाई को कायल करने की कोशिश करेगी तो दीन की कैसी बहार हमारे मुआशरे के अंदर आएगी? हमारी इन तमाम एफर्ट्स का यही मतलब है। रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस दिनों को इस तरीके से गुजारने का यही मकसद है कि कहीं से कोई फैज़ हमें मिल जाए, कहीं से कोई खैरात हमारी झोली में आ जाए, हमारी सोच तब्दील हो जाए, हमारा मयार तब्दील हो जाए। आज अगर घर की खिड़की में से एक माँ देख रही हो ना कि गली में 2-3 बच्चे उसके बेटे को मार रहे हैं, तो वो तड़पती है, चीखती है, लोगों को इकट्ठा कर देती है कि आके बचाओ मेरे बेटे को, उसके साथ जुल्म हो रहा है। तो ज़रा वो माँ कभी एक लम्हे के लिए सोचे कि जब उसकी आंखों के सामने शराब पीने वाले, जुआ खेलने वाले, बेहयाई करने वाले, सारा दिन गाने सुनने वाले बेटे को फरिश्ते धक्के मार के दोज़ख की तरफ ले जा रहे होंगे, उस वक़्त वो माँ बर्दाश्त कर लेगी? ऐसी बीवी, ऐसी बहन, ऐसी बेटी अपने इन रिश्तों को बर्दाश्त कर लेगी? जब नहीं कर सकते हम तो बाखुदा आज वक्त है हमारे संभलने का, आज वक्त है ये फैज़ हासिल करने का। अपने दामन फैलाइए, अपनी झोलियाँ वा कीजिए और बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये फैज़ समेट कर अपनी ज़िंदगियों को पाकीज़ा कर लीजिए। अल्लाह हमें इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल एतिकाफ़ के मुतल्लिक़ मसाइल पे गुफ्तगू होगी, क्योंकि 2 दिन बाद एतिकाफ़ का वक्त आ रहा है और बहुत से लोगों ने इसके लिए बार बार मैसेजेस दिए हैं। तो अल्लाह करीम हमें तौफ़ीक़ दे तो कल इंशाअल्लाह इस पे बयान होगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।